الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سادہ سا کریں بھائی، 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ رومی فرماتے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ فرمایا بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہو تو عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں، زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ بعض نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اپنے مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، پڑھنے اتے مان کرینا تو نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ ہمیں تعلیم ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں۔ ہم نماز پڑھے نا تو بے نمازی کو تانے دیتے ہیں،
کوئی مسجد میں آ جائے تو ہمیں اسے ٹکنے بھی نہیں دیتے. ہم کہتے لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی اور تینوں مسجد ارا کنے وہایا. ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کی رونق کا سبب بنا ہے, اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, آنکھوں پر حیا کے پہرے ہیں, کانوں میں قرآن کے نغمے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی, لیکن ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا. یہ ہمارے رویے ہیں. تو اللہ کو یہ رویے پسند نہیں ہے. عمل کر کے ڈرتے رہنے کو تقویٰ کہا گیا. سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں تھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام ہیں جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے. تعجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے متکبر بنائے. یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں, لیکن یہ کیسا نالائق ہے کہ یہاں آ کر بھی دولت کے نشے سے باہر نہیں آ رہا. فرماتے وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, بڑی اذیت ہوئی. خیر فرماتے زندگی میں ایک موڑ پہ میری اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اب کے بار حرم میں نہیں بلکہ فرماتے بغداد کی گلیاں ہیں. کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں. کیا وہی ٹھاٹ باٹ؟ فرماتے نہیں. کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں. آپ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا. تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روزے سے دستش درائی بسر. ایک دن اسی کے بلا گرو گے اگر تکبر کرو گے. عمل کر کے ڈرتے رہنے کو تقویٰ کہا ہے. بھائی آپ نماز پڑھتے ہو, اچھا عمل ہے, اللہ تہجد بھی نصیب فرمائے. ایک نہیں پڑھتا تو اس کو تو نماز کی دعوت دینی چاہیے تھی, اسے چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر میں لانا چاہیے تھا. آپ نے تبلیغ نہیں کی, آپ نے کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لائے. یار وہ کسی کی بات سن کے, کسی کی زبان سے اللہ رسول کی باتیں سن کے من میں اتری, آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے مسجد میں نہیں آیا, آ گیا ہے. انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے. یار فرشتہ نہیں ہے, وہ انسان ہے, غلطی اس سے ممکن ہے, لیکن چھوڑ دیے یار. اب اس نے برے دوست چھوڑ دیے, چوک چبارے چھوڑ دیے, شراب خانے چھوڑ دیے, بند کمروں میں جو آبرو لوٹتا تھا اب حیا کے پہرے ہیں یار. لیکن ہم نے دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا. یہ مسجد ماشاءاللہ کافی بڑی ہے, لیکن نماز کے وقت یہاں لوگ ایک صف بھی نہیں پوری ہوتی ہوگی, 1.5 صف ہوگی, بہت زیادہ لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ساری بستی تو مسلمانوں کی ہے, یہاں سب کلمہ گو لوگ رہتے ہیں. یار نماز کے وقت ایک صف 1.5 صف ہے, کوئی آ گیا تو عزت دو یار. اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, آپ کی اس بستی سے بڑی مسجد, اسے اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تباہی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرسی خاں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے بھائی اللہ کے گھر, آنے والوں کو عزت دو یار, آنے والوں کو پیار دو, تکریم دو. اور اگر ہمارے یہ رویے ہوئے کہ نماز پڑھ کے بے نمازی کے تانے دیے تو اللہ منہ پہ مارے گا. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد. ہاں آئیے میں آپ کو مزید ان لوگوں کے تذکرے سناتا چلوں جن لوگوں نے خود کو عمل کی راہوں پہ تھکا دیا, عمل کے جذبوں سے سرشار لوگ تھے, لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں نا, چگلی غیبت حسد کینہ کیا کچھ نہیں من میں. اور ہم لوگوں کے ساتھ جو رویے اختیار کرتے, چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کرے لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں, نماز پڑھے تو بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں. ہماری گردنوں میں سریے نہیں گارڈر آ گئے, ہم تو کسی کو انسان بھی نہیں نہ مانتے, بعض رویے ایسے ہم دیکھتے ہیں. تو آؤ میں آپ کو ان لوگوں کے تذکرے سناتا چلوں جن لوگوں نے خود کو عمل کی راہوں پہ تھکایا اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں, وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے.
میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ اتنا عظیم المرتبہ شخص حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کہتے ہیں آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ اتنا عظیم شخص غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے، ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ادا میرے اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے، ٹاٹ کا خرقہ کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور جبریل سے پوچھتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کرتے ہیں آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اتنا بڑا شخص اقبال بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا شخص ہے یار، آؤ ذرا ان کا تقوی دیکھیے۔ ہاں فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ یہ ہیں لوگ عمل کر کے ڈرنے والے۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ آقا فرما دے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عید کا دن ہے اور آنکھیں برس رہی تھی۔ سوال کیا حضرت آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یہ ہے تقوی۔ کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، بیٹے کی گود میں سر ہے، فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے، اور مدینہ کے منافقین کے نام بھی میرے آقا نے بتائے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں یار، ہمارے تو پلے کچھ نہیں۔ حضرت حنظلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے اور گھبرائے ہوئے ہیں اور عرض کرتے آقا حنظلہ منافق ہو گیا۔ کسی کی شکایت لے کے نہیں آئے بھائی، ہم تو جہاں 10 بندے بیٹھ رہے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں، ہم جہاں 10 لوگ بیٹھ جائیں تو دوسرے کی ذات پہ تبصرہ کرتے ہیں، فلاں بدعتی ہو گیا، فلاں منافق ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا۔ وہ حضور کی خدمت میں کسی کی شکایت لے کے نہیں گئے، فلاں کا معاملہ یہ ہے، فلاں کا معاملہ یہ ہے، وہ اپنی شکایت لے کے گئے۔ حضور حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا ہوا کیا؟ عرض کی حضور جب آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں کیفیات کا جہان ہوتا ہے، جب چلے جاتے تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ فرمایا یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اس میں منافقت کی کوئی نشانی نہیں۔ فرمایا جو میرے قدموں میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے وہیں باہر ہونا، تو فرمایا مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ ڈرنے کا نام تقوی ہے بھائی۔ سعدی شیرازی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے اللہ مجھے
قیامت کو اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگن ہار کی تھی؟ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا اور کیے جرم یاد آئے تو رونے لگا؟ اور نہیں بھائی، جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ کون تھا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کتنے قاداور لوگ ہیں یار اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، پھر بات کو آگے لے چلیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ کہتے اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا، سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ جس نے آپ کے ہوش ہی اڑا دیے؟ تو فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ یہاں سوال ہے بھائی، یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے نا، معقول لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ اب سوال اس میں بھی شامل ہوں، ہم بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا کہ ہم یہاں سے گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ لیکن معذرت سے ہم جب اللہ کے گھر میں پہنچے، مطاف میں داخل ہوئے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جیب سے موبائل لیا، سیلفی لی اور اس کو فیس بک پہ پھینک دیا۔ ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ گزرتے لوگوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ خود بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا والی کیفیت وہ حائط بنا کے تقاضا کیا جاتا ہے کہ میری تصویر بناؤ۔ کہاں کھڑے ہو یار، جھلوں والے کام کر رہے ہو؟ جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی بھی گزرے ہیں، اور ہم نے وہاں جا کر کے کیا کیا؟ ہمیں تو تڑپنا چاہیے تھا اور مطاف سسکیوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، وہاں آنسوؤں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہاں کیا کیا؟ ہم نے مدینہ الرسول میں لوگوں کو دیکھا ہے، باب السلام میں داخل ہوئے، دیکھیں ہم یہاں جمعہ کے اجتماع کے بعد یا بڑے اجتماع کے بعد ہم جب درود و سلام پڑھتے تو ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، تصور مدینہ میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آنکھیں سلام عقیدت پیش کرتی ہیں۔ ہم ان ہواؤں فضاؤں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنا۔ یہاں رواں رواں محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یار آپ اتنے قریب پہنچ گئے ہو، حضور کے قدموں میں کھڑے ہو، وہاں کیفیت کیسی ہونی چاہیے تھی؟ یہ کیفیت اپنی جگہ پر، لیکن وہ کیفیت تو عجیب ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے، حضور کے قدموں میں پہنچے، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور مواجہ شریف کے سامنے سے گزر رہے، یہاں ہاتھ ہے ہمارے، کیا حیثیت ہے یار 5 ریال کے جوتے کی، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ جی حضور کو سلام کر لو۔ کیا حضور ہمارے موبائلوں کے محتاج ہیں؟ میں معذرت سے کہوں گا۔ اور دلوں کے رابطے ہمارے کمزور ہو گئے یار، وہاں تو قدم نہیں ٹھہرتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، وہاں تو قدم ہی نہیں ٹھہرتے، اور ہم جالیوں سے جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور گھر والوں سے کہتے کہ سلام کر لو سلام کر لو۔ یہ دلوں کے رابطے کمزور ہوئے۔ والی مدینہ کو میرے رسول خواب میں ملے، فرمایا جامی کو روک لو، روک لیا گیا، بیس بدل کے آیا، کہا وہ پھر آ رہے ہیں، روک لو، روک لیا گیا، پھر بیس بدلا، کہا وہ پھر آ رہا ہے، اب کے بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ حضور پھر خواب میں ملے، فرمایا میرے دیوانے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ عرض کی حضور یہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ حضور فرماتے جس شوق و ورفتگی سے جامی آ رہا تھا، اس کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں قبر انور سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرتا۔ اصل تو دلوں کے رابطے ہیں بھائی جو کمزور ہو گئے۔ اور یہاں لوگ آ کے فخر سے بتاتے ہیں جی ہم نے وہاں نعرے لگائے اور اونچی اونچی آواز میں درود و سلام پیش کیا۔ بھائی جان آج بھی وہی حکم ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آئے جنید و با یزید جا۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بھی آئے تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں،
وہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے اور آپ فخر سے آگے بتاتے ہو. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا ہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا ہو اور آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ تو مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے. کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ان راہوں سے میرے محبوب گزرے ہیں، اس لیے احتیاط ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں محمد عربی کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. کندھے زخمی ہو جایا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے محبوب کی پیشانی لگتی تھی، اور مسلح کھینچ کے پیچھے آ گئے. جہاں حضور کی قدم لگتے وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی تھی. اس چوکھٹ کا ادب ہے یار، ہم بھول گئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے شہر میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے. اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا تو کیا کام کر رہے ہیں؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ دین سیلفیوں سے نہیں پھیلا. شوق مدینہ، مکہ مدینہ کا شوق تصویروں سے نہیں پیدا ہوتا بھائی، آپ کے رویوں سے پیدا ہوگا. یہاں سے گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس پلٹتے تو اعمال کا لشکر ساتھ ہونا چاہیے تھا نا، حیا کے پہرے ہونے چاہیے تھے نا، تبلیغ کے جذبے پیدا ہونے چاہیے تھے. لیکن ہم وہاں گئے تو لائے کیا؟ وہاں سے کھجور پانی، بچوں کے لیے کھلونے، بوڑھوں کے لیے تسمیاں، ٹوپیاں، مسلح. معذرت سے کہوں گا جس طرح گناہ اٹھا کے لے گئے اسی طرح واپس لے آئے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اس چوکھٹ کا ادب ہی نہیں کیا. اگر ادب کیا ہوتا تو دامن بھر کے آتے. فخر سے کہتے کہ 10 حج 20 عمرے کیے ہیں. معذرت سے کہوں گا 10 سال پہلے جہاں حاجی صاحب کھڑے تھے آج بھی وہی ہیں. گالی والا ماحول آج بھی ہے. تو رویے تو بدلنے چاہیے تھے. اگر حیا اس شہر کا کیا ہوتا، ہم نے اسلاف کو وہاں تڑپتے دیکھا تو یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے تھی. تو تقویٰ یہ ہے جوانو عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 36 سال یا 35 سال گزر گئے. آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے. ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو، میں بھی لگا لوں. منانم کے مندانم، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی. آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. بھائی جان دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو اس کے لیے محنت ہے. میں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں. جب بھی کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے رات 2-3 بجے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے. 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیے؟ اس لیے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہونا چاہیے. ہمسائے کے گھر میں بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں. دیہات کا، شہر کا نمایاں جو ہے فرد بننے کے لیے ہم نے جان جوکھوں میں ڈالی، پردیس کے دھکے کھائے. دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت کی بھائی، ہم بھول گئے کہ یہ شب ہے، یہ دن ہے. اور لوگوں نے ہماری مثالیں بھی دی کہ یار بڑی محنت کی. محنت کا صلہ بھی اللہ نے دیا، لیکن صرف دنیا ہی کمانے آئے تھے. اور آخرت کے معاملے میں ہمارے رویے کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہو. دنیا بنانے کے لیے 18 گھنٹے کام کیے. قبر کے لیے کتنی محنت کی. 33% نمبر لینے کے جذبے پیدا ہوئے. آپ جانتے ہو ریتی نمبر بھی اسے ملتے جس نے کوئی 30 نمبر کا کام کیا ہو. بھائی کبھی 33% نمبر لینے کے بھی جذبے پیدا ہوئے. وہاں ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی. جسے کوئی بات نہ وہ کہتا مولوی بخشے گئے تو بھی بخشے جائیں گے. وہ بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ یہ سوال ہے. اور جہنم کوئی تماشا نہیں کہ آپ دیوار پھلانگ کر دوسری طرف چلے جاؤ گے. مسجد نبوی ہے اور دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج اس کی گہرائی میں پہنچا. حساب لگاؤ ایک ڈبکی کا 140 سال کی ایک ڈبکی ہے. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھ کے باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھے کہ حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، بڑا پرہیزگار بن کے دکھا رہا ہے اور بڑا وائز بنا ہے. یار میرا رویہ اور اگر میرا کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو قبر میں مجھے بھی سوال ہوں گے.
اس کی سزا کا مستحق میں بھی ٹھہروں گا اگر میرا عمل نہیں ٹھیک ہوگا. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا بہت اچھی ہے, وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے آپ قبول کر لو. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا, روشنی دینا. وہ استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے آپ کر لو بھائی. ہم نے کبھی مولوی کو سامنے لا کے کھڑا کیا, کبھی پیر کو سامنے لا کے کھڑا کیا, اور ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے نا کہ ہم نے علماء سے اپنا رابطہ کمزور کر لیا. میں معذرت سے کہوں گا, حضور نے فرمایا تھا کہ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو 3 آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے. رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی, اور اس میں ایک فرمایا تھا کہ یہ بھی ڈر ہوگا کہیں بغیر ایمان کسی نہ دنیا سے رخصت ہو جائے. آج علماء کی مجالس اجڑی ہوئی ہیں, چونک چوبارے پھٹے یہ آباد ہیں. اچھے لوگ بھی اس دھرتی پہ ہیں بھائی, مانا کہ چائے کی پیالی پہ دین بیچنے والے بھی لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی غیرت مند ہیں جو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ زمانے کی شہنشاہی کو بھی نہیں سمجھتے. ان لوگوں کے پاس بھی تو بیٹھا کرو. ہم سے تقاضا ہے بھائی کہ آنے والے مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجیں, وہ بات عمل کی ہے. امال کا لشکر لے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی, اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا ہے. القبر بیت الدیان, قبر کیڑوں کا گھر ہے. کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈانگ مارے, فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. بھائی جان, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. اگر نیک اعمال ہوں گے تو قبر روشن ہوگی, اور اگر گناہ لے جاؤ گے تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا, مشکل وقت تھا, تو حضور فرماتے اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلا لیا اور کہا میں مشکل میں ہوں, مدد کرو. مشکل میں ہمیشہ انسان اپنے محبوب رشتوں کو بھی بلاتا ہے, کبھی دشمنوں کو بھی آواز دی, وہ تو تماشا دیکھتے ہیں نا.